السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے جس نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ وہ اس کی سرکردگی میں دشمنوں سے اللہ کی خاطر جنگ کریں، روایات میں ہے کہ وہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثہ میں سے تھے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اکرام سے نقل کیا ہے کہ جب غزہ اور اسکلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ بنو لاوی کے خاندان سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور اس کی اولاد میں صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ اس خاتون نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا تو اس نے اس کا نام شمون یا شموئیل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اسماعیل، یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے مسجد بھیجا اور اسے ایک نیک اور صالح بزرگ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ بچہ جوان ہونے تک کسی بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے استاد نے بلایا ہے۔ اس نے استاد سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے شاگرد کو جب پریشان دیکھا تو کہا، ہاں، سو جاؤ۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو دوبارہ پھر آواز آئی، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر وہی واقعہ، وہی قصہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف سے اس مطالبے پر کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، ان کی قیادت کرنے کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، تو ان کی فرمائش پر جب نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو یہ سن کر وہ بحث و تکرار اور سوال و جواب کرنے لگے اور طالوت کی بادشاہت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے، اس لیے کہ طالوت قبیلہ بن یمین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ یہ ایک عام سے گھرانے کا فرد تھا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت اس سے خوبصورت اور قداور کوئی اور شخص نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا کہ راستے میں جب نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے سردار موروثی طور پر اپنے آپ کو طالوت کے مقابلے میں زیادہ مستحق سمجھتے تھے، کیونکہ طالوت کوئی دولت مند یا امیر و کبیر آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سرداروں کے اعتراض کرنے پر نبی وقت نے انہیں بتایا کہ اسے ذاتی خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے چنا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی قابلیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس بادشاہت کا اہل ہے، اور یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب کرو، بلکہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے۔ دنیا اس کی ہے، وہ مالک و مختار ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لے۔ وہ بڑے علم والا ہے، وہی جانتا ہے کہ بھلائی کس میں ہے، وہی جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا فیصلہ بہتر ہے۔ یہ سب جان کر بھی بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر پھر کہا کہ اے نبی، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ اب حالات ایسے تھے کہ انہیں سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے، ادھر حق و باطل کا مارکا سر پہ ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ان کے سامنے ایسا معجزہ ظاہر کر دیا جائے جس سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ امپریس ہو جائیں اور انہیں اس کی قیادت پر اطمینان اور یقین ہو جائے۔ اب نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اکیلا عمالقہ سے جا کر تابوت سکینہ لا کر تم کو دے گا۔ اس کے عہد میں تم کو وہ صندوق واپس مل جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت یوشع نبی تھے۔
اس دور میں بنی اسرائیل کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، ان سے ان کا علاقہ چھین لیا اور وہ تبرکات بھی چھین لیے جو ان کے پاس ایک بکس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندانوں سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اور عہد کا صندوق بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صندوق میں تورات کا وہ نسخہ بھی محفوظ تھا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ایک بوتل میں من بھر کر اس میں رکھا ہوا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں ان کے باپ دادا پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جس سے اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان معجزات رونما ہوئے تھے۔ نبی وقت نے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت قرار دیا کہ وہ معجزہ تمہارے سامنے رونما ہوگا، یہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ اصل میں ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے وہ صندوق چھین لیا تھا، لیکن یہ صندوق مشرکین کے جس شہر یا بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عمالقہ قوم اس صندوق کو تبرکات سمیت لے گئی اور اس پر قابض ہو گئی تو انہوں نے اس صندوق کو اپنے شہر لے جا کر اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ صندوق تو بت کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اتار کر پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ پھر بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ وہ صندوق کو بت کے نیچے رکھتے تو وہ اگلے دن بت کے سر پر رکھا ہوتا۔ اس سے وہ جان گئے، بلکہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس صندوق کو وہاں سے نکال کر کسی دوسرے شہر یا بستی میں بھیج دیا تو وہاں کے لوگوں کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیماری طول اور شدت پکڑ گئی اور اس بیماری سے 5 شہر ویران ہو گئے تو آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ لڑائی کے وقت ان کے سردار اس صندوق کو لے کر آگے آگے چلتے تھے اور دشمن پر حملہ کرتے وقت اسے سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتے۔ جب وہ بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان کے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا۔ جب وہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ اس لیے اس صندوق کا دوبارہ ان کے پاس واپس آنا اس قوم کے لیے دل کو تقویت دینے کا باعث تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جن سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ اب جب یہ معجزہ رونما ہوا کہ انہیں وہ صندوق واپس مل گیا تو تب جا کر ان لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی طالوت اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب طالوت نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے نبی وقت سے جہاد میں شریک ہونے کا عہد کیا تھا اور ابھی بھی اس پر قائم تھے۔ اب یہاں جو منظر دکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالوت تقریباً 80,000 کا لشکر اسلام لے کر دشمن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہلے قدم پر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب کیوں فرمایا تھا۔ وہ ایک سخت معرکہ سر کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو فوج تھی اپنی طویل تاریخ میں وہ بار بار شکست اٹھا چکی تھی، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اس بڑی اور شان و شوکت والی فوج کے مقابلے میں ایسی فوج لے کر جائیں جو جنگ کے شدید حالات میں چٹان کی طرح کھڑی ہو سکے اور جن کے لیے اپنے کمانڈر کا حکم ماننا ہر بات سے افضل ہو، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آئے تو وہ اس آزمائش پر پورا اتریں۔ لہٰذا طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جب دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے سوچا کہ وہ اپنی فوج کی قوت ارادی کو آزمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دریا سے مراد دریائے اردن ہے۔
طالوت اور اس کی فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہیں پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ طالوت نے فوج کو یہ حکم اس وقت دیا جب کہ وہ سخت پیاسے تھے، وہ پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کے پانی سے ایک آدھ گھونٹ بے شک پانی پی لے، لیکن اس پانی سے اپنی پیاس نہ بجھائیں۔ جو اس کا پانی پیے گا، یعنی ایک آدھ چلو سے زیادہ، تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ جاننے کے لیے تھا کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے اور کون ہے جو حکم نہیں مانتا اور الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یا جو پیٹھ پھیر کر واپس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طالوت کی سمجھ بوجھ صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ لوگوں کے سوا باقی سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، حالانکہ ان کو ایک آدھ چلو بھر کر پانی پینے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ پیاس کی تیزی ختم ہو جائے۔ جو لوگ تھوڑی دیر اپنی پیاس برداشت نہ کر سکیں، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں گے؟ اب عقل مندی یہی تھی کہ وہ لوگ اس فوج سے الگ ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج کی کامیابی بڑی تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ پختہ ارادے، مضبوط ایمان اور مستقل مزاجی سے ہوتی ہے۔ اس تجربے سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو قائد چنا تھا وہ کس قدر مضبوط ارادے کا مالک تھا، کیونکہ اکثر لوگوں نے اعلان جہاد کے وقت ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ پھر یہاں آزمائش میں اس کی فوج کی اکثریت ناکام رہی اور انہوں نے پیٹھ پھیر دی، لیکن وہ ثابت قدم رہا اور اپنی باقی فوج لے کر آگے بڑھتا رہا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب ہم اس قصے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم تعداد میں ایک گروہ ہے جن کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، جنہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اسی لیے وہ اپنی کامیابی کا بھی پورا یقین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں صابرین کہلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ جالوت کے ایک بہت بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، اور انہوں نے اللہ سے اپنی فتح اور کامیابی کی دعا کی ہے، کیونکہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اور نتیجہ وہی ہوا جس کا انہیں انتظار تھا، جس کا انہیں پورا یقین تھا، کیونکہ انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ یہاں قرآن پاک حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر کہتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد بنی اسرائیل کا چھوٹا سا لڑکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد کے والد اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ، جو قد آور اور خوب جوان اور طاقتور تھے، انہیں لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ حضرت داؤد غلیل کے ساتھ بہت تیز پتھر پھینکتے تھے۔ حضرت داؤد بھی ان کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر نے انہیں آواز دی کہ مجھے ساتھ لے لو، کیونکہ میرے ساتھ تو جالوت کو قتل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس پتھر کو لے لیا، پھر دوسرے پتھر اور پھر تیسرے پتھر کے ساتھ یہی ماجرا پیش آیا۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جالوت نے للکارا۔ نبی نے حضرت داؤد کے والد کو بلایا۔ حضرت داؤد کے والد نے اپنے 6 بیٹے انہیں دکھائے۔ انہوں نے حضرت داؤد کو نہیں دکھایا کیونکہ وہ قدآور نہیں تھے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب جالوت نے طالوت کو دوب دو جنگ کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ یا تو تم میری طرف آؤ یا میں تمہاری طرف آتا ہوں، طالوت نے فوج سے یہ کہا کہ اس کا چیلنج کون قبول کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے تو نبی نے ان سے پوچھا کہ تو جالوت کو مارے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ماروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے پہنچے تو جالوت نے اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کے کہا کہ تو واپس چلا جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت داؤد نے جواباً کہا مگر میں تجھے قتل کرنا پسند کروں گا۔ پھر آپ نے تینوں پتھر غلیل میں رکھ کر، جسے فلاخن بھی کہتے ہیں، گھمایا تو وہ تینوں پتھر ایک ہو کر جالوت کے سر پر لگے، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ جالوت کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور انہیں شکست ہو گئی۔
فتح کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور طالوت کے بعد یہ بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، جبکہ جالوت ایک بادشاہ، شہنشاہ اور خوفناک ڈیل ڈول اور طاقتور پہلوان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ مسلمانوں کو موقع پر ہی یہ سبق دے دیں کہ معاملات ہمیشہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح بظاہر نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس جبار اور طاقتور بادشاہ کا کام اس چھوٹے سے نوجوان کے ہاتھوں تمام کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت داؤد نے میدان جنگ میں مقابلے میں جالوت کو قتل کر دیا۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت بھی تھی کہ طالوت کے بعد داؤد نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان تک یہ نظام پہنچے، تاکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور بنی اسرائیل کا سنہری دور بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیک وقت دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ضابطہ بنایا ہے وہ آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا ہے تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز کو اللہ کیسے نیچے لے آتا ہے، بڑی بڑی ایجادات کرنے والوں کو اللہ کیسے بے بس کر دیتا ہے، یہ آج کل ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کسی قوم کو اٹھاتا اور کسی قوم کو گراتا ہے۔ یہ سارا کام اللہ میاں کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کام ایک صالح، ہدایت یافتہ اور مخلص جماعت کرتی ہے، جو اس طریقے سے واقف ہو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جب ایسی جماعت جد و جہد کرتی ہے تو پھر سچائی، بھلائی اور اصلاح کی حکومت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں سچائی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اطاعت کی زندگی نصیب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔